مہمان کو گرین ٹی پلانے کے 5 فوائد۔ آپ امیر لگتے ہیں، دودھ کا خرچہ نہیں ہوتا، بسکٹ نہیں رکھنے پڑتے، دوبارہ نہیں دینی پڑتی، ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں بھی نہیں۔ یہ 8 کام فوراً کر لیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ نفرت چھوڑیں، محبت اپنائیں۔ اس خیال کو چھوڑیں کہ آپ کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ سوچنا چھوڑیں کہ لوگ خوش کیسے ہوں گے۔ منفی چھوڑیں، مثبت سوچنا شروع کریں۔ فضول باتوں کو سننا چھوڑیں، ان لوگوں کو چھوڑیں جو آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ غصہ چھوڑیں کیونکہ طاقت امن میں ہے، اور دوسروں کا خود سے موازنہ کرنا چھوڑیں۔ ایک مرتبہ تیسری جماعت کے ایک طالب علم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھٹی کے لیے کیا بہانہ لگائے۔ آخرکار اس نے اپنے استاد کے پاس جا کر درخواست کی کہ سر مجھے اپنی دادی ماں کی شادی کے لیے چھٹی چاہیے۔ استاد: آخر وہ اس عمر میں شادی کر ہی کیوں رہی ہیں؟ بچہ: سر وہ تو نہیں کر رہی، میں زبردستی کروا رہا ہوں۔ ریسرچ سے بات سامنے آئی ہے کہ دنیا میں ہر 1 سیکنڈ میں کم از کم 4 سے 5 کروڑ لوگ کسی نہ کسی قسم کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان میں سے ایک ہیں؟ ایک مرتبہ ایک چور کو راستے میں پیسوں سے بھرا ہوا ایک بٹوا ملا۔ اس نے دیکھا کہ بٹوے کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی تھی اور بٹوے کے ایک خانے میں مالک کا نام اور پتہ بھی درج تھا۔ چور نے وہ بٹوا ثابت ہی مالک کے حوالے کر دیا۔ جب مالک نے پوچھا کہ تم نے یہ بٹوا میرے حوالے کیوں کیا، تم اس میں جو پیسے موجود تھے وہ رکھ بھی سکتے تھے۔ اس پر چور نے جواب دیا کہ آپ نے اس بٹوے کے اوپر جو دعا لکھوائی ہوئی ہے وہ اسی نیت سے لکھوائی ہوگی کہ اگر یہ بٹوا گم ہو جائے تو آپ کو واپس مل جائے۔ میں چور ضرور ہوں مگر دنیاوی مال و دولت کا، کسی کے عقیدے کو چوری نہیں کر سکتا، کیونکہ عقیدے کی چوری دنیاوی مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، زندگی ایسی تصویر ہے جس کو قریب سے دیکھنے کے لیے دور کی اینک لگانی پڑتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، کبھی بھی یہ مت کہہ کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سوچ کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، پنجابی لوگ کھانے پینے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ غصے میں بھی کھانے کا ہی مشورہ دیتے ہیں کہ جا پھر خسمانو کھا۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، عشق، الیکشن اور شادی سے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں انہیں ہوائی فائرنگ کہتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، طلاق دیتی زبانوں کو کیا پتا کہ بوڑھا باپ بیٹی کو بڑا کیسے کرتا ہے، اسے تعلیم کیسے دلواتا ہے، شادی کا کھانا کیسے پکواتا ہے اور اپنی بیٹی کا جہیز کیسے بناتا ہے۔ ہر وہ ریسٹورنٹ جس میں آپ نے کبھی کھانا کھایا، ہر وہ کار جس میں آپ نے کبھی سفر کیا، ہر وہ کتاب جسے آپ نے کبھی پڑھا، ہر وہ مووی جسے آپ نے کبھی دیکھا، ہر وہ گانا جسے آپ نے کبھی سنا، کسی کے ذہن میں صرف ایک خیال سے حقیقت کے روپ میں آپ کے سامنے آیا۔ وہ لوگ آپ سے زیادہ خوش قسمت، ذہین یا بہتر نہیں تھے، بات صرف یہ تھی کہ انہیں خود پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے جو سوچا کر دکھایا۔ ایک بہت ہی اہم واقعہ۔ ساہیوال میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا وزن تقریباً 25 کلو تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ بچہ کھڑا ہو گیا، 2 دن کے بعد وہ بچہ دوڑنے لگا، اور 25 دن کے بعد اس بچے کا وزن 50 کلو ہو گیا۔ یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے کیونکہ وہ بچہ ایک بھینس کا بچہ تھا۔ میری اس فضول بات کو غور سے سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کی پہلی کابینہ کا پہلا اجلاس تھا۔ قائد اعظم بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ جب قائد اعظم کے اے ڈی سی گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا کہ اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی، وہ قائد اعظم نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنے اے ڈی سی کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ لوگ گھر سے چائے یا کافی پی کر نہیں آتے؟ تو اے ڈی سی نے جب کوئی جواب نہ دیا تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے چائے یا کافی پینی ہے تو اپنے گھر سے پی کر آئیں، قوم کا پیسہ قوم کا ہے، وزیروں کا نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، جب تم اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس کرو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلا لیا کرو۔ نیوٹن نے گریوٹی لا دریافت کیا مگر خالی کینچی چلانے سے گھر پہ لڑائی ہوتی ہے۔ کالی بلی کا رستہ کاٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ گھر کی منڈیر پر کوے کے بولنے سے مہمان آتے ہیں۔ اگر آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت سا پیسہ آنے والا ہے، اور اگر آپ کے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کا سارا پیسہ جانے والا ہے۔ اگر آپ کی جوتی پر جوتی چڑھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت جلد سفر کرنے والے ہیں۔ شیشہ ٹوٹنا اچھا شگن ہوتا ہے جبکہ دودھ کا ابل کر باہر گر جانا برا شگن ہوتا ہے۔ عورت کی الٹی آنکھ کا پھڑکنا اچھا شگن ہوتا ہے جبکہ عورت کی سیدھی آنکھ کا پھڑکنا برا شگن ہوتا ہے۔ مرد کی الٹی آنکھ کا پھڑکنا برا شگن ہوتا ہے جبکہ مرد کی سیدھی آنکھ کا پھڑکنا اچھا شگن ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پہنچا مڑا ہوا ہے تو آپ کو بہت جلد نئے کپڑے ملنے والے ہیں۔
یہ سب کچھ تو ہم نے ہی دریافت کیا تھا نا، پھر نیوٹن کو اتنا بڑا سائنسدان کیوں کہتے ہیں؟ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا میں تقریباً 55% لوگ ایسے ہیں جن کے موبائل کی سکرین کہیں نہ کہیں سے ٹوٹی ہوتی ہے۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں پتر، کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑ لیتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، ہم کیوں کسی کا سوگ منائیں، جو جاتے ہیں بھاڑ میں جائیں۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، بڑھاپے میں اولاد تجھے روٹی نہیں بلکہ تیری دی گئی تربیت کھلائے گی۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، جب بھی کوئی شخص تجھ پہ ہنسے تو اسے کہے کہ جا پہلے جا کے اپنے دانتے صاف کر کے آ۔ اپنے ایپ سٹور یا پلے سٹور میں جا کے بیگو ایپ کو انسٹال کریں، اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور میرے یوزر نیم آمنہ محمود 987 کو بیگو پر جا کر سرچ کریں، مجھے سپورٹ کریں اور مجھے فالو کریں۔ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر میں بیگو پر لائیو آنے والی ہوں، میری براڈ کو جوائن کریں۔ پینڈو، یہ ٹی وی کتنے کا ہے؟ دکاندار، ہم پینڈوؤں کو کوئی چیز نہیں بیچتے۔ پینڈو ایک ماہ بعد کلین شیو کروا کر 3 پیس سوٹ پہن کر آیا اور بولا یہ ٹی وی کتنے کا ہے؟ دکاندار، ہم پینڈوؤں کو کوئی چیز نہیں بیچتے۔ پینڈو 2 ماہ بعد انگریز بن کر آیا اور بولا واٹس دا کاسٹ آف دیٹ ٹی وی؟ دکاندار، ہم پینڈوؤں کو کوئی چیز نہیں بیچتے۔ پینڈو، اور تینوں ہر باری کنج پتہ لگ جانا میں پینڈو ہاں؟ دکاندار، کیونکہ یہ ٹی وی نہیں اوون ہے۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، پاکستان میں بے روزگاری سے تنگ آ کر جو شخص عامل بابا بن جاتا ہے، لوگ اسی سے بے روزگاری سے جان چھڑانے کے لیے تعویذ لینے جاتے ہیں۔ پاکستانی بیویوں کے قومی طنز و تانے۔ آپ کے سارے بھائی اتنے چلاک ہیں، آپ کیوں اتنے بے وقوف ہیں؟ آپ کے گھر والوں نے مجھے کبھی بہو تسلیم نہیں کیا، آپ کبھی میری کوئی بات نہیں مانتے، میری طبیعت اتنی خراب ہے لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں، بچے میری ایک نہیں سنتے لیکن آپ نے انہیں کبھی کچھ نہیں کہا، آپ کبھی مجھے گھمانے لے کر گئے ہیں؟ پتہ نہیں کون سا وقت تھا جب میری آپ سے شادی ہو گئی، مجھے لگتا ہے میں کوئی فالتو سی چیز ہوں، میں کبھی آگے سے بولی ہوں؟ آپ کو اپنی دفعہ بڑا غصہ آتا ہے، آپ نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ کے بھائی ہر بات پر اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں اور ایک آپ ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بحث کرنے کا، میں نے آپ کو کبھی کوئی تانا دی ہے؟ ایک مرتبہ قبیلہ طے کا قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہاں ایک لڑکی کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہی تھی کہ اس کی چادر اس کے سر سے اتر گئی اور وہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر ایک صحابی کو دی اور کہا کہ اس چادر کو اس لڑکی کے سر پر ڈال دو۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کافر کی بیٹی ہے مگر بیٹی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ اگر تم آج اس لڑکی کے سر پر چادر ڈالو گے تو کل اللہ اپنی رحمت کی چادر تمہارے عیبوں پر ڈال دے گا۔ آج ایک فضول لیکن مزیدار بات کرنے کا دل کر رہا ہے۔ آپ اپنے وائی فائی کا پاسورڈ کچھ یوں رکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب اس کو آسانی سے بتانے کا طریقہ کچھ یوں ہے 1 2 3 4 5 6 7 8۔ کچھ سمجھے یا نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انڈیا کی مدراس یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے طالب علم رات کو دیر تک جاگ کر پڑھنے کے لیے اپنے بال ایک کھونٹی سے باندھ دیتے تھے، جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ جب بھی انہیں نیند کا جھونکا آئے تو بالوں کے بندھے ہونے کی تکلیف کی وجہ سے وہ فوراً جاگ جائیں۔ اب آپ بتائیں کہ آج کل کے طالب علم نہ پڑھنے کے لیے کون کون سے بہانے اور طریقے ڈھونڈتے ہیں؟ موبائل آیا پی سی او ختم، موبائل آیا گھڑی ختم، موبائل آیا الارم ختم، موبائل آیا کتاب ختم، موبائل آیا ریڈیو ختم، موبائل آیا کیمرہ ختم، موبائل آیا ٹارچ ختم، موبائل آیا ٹیپ ریکارڈر ختم، موبائل آیا ڈائری ختم، موبائل آیا خط ختم، موبائل آیا کیلکولیٹر ختم، موبائل آیا سکون ختم، اور اگر موبائل آپ کی ماں کے ہاتھ آیا تو موبائل ختم۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، ایک ٹھرکی شخص چاہے کتنا ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو مگر لڑکی کی پوسٹ کے نیچے کسی بھی سپیلنگ کے ساتھ نائس تو لکھ ہی دیتا ہے۔